بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابھی تک میرا گلہ صحیح نہیں ہے، آواز یقیناً آپ لوگوں کو صحیح نہیں آ رہا، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ ناظرین، اس ٹائم تحریک لبیک کے لیے جو مسئلہ کشمیر بنا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تحریک لبیک کے لیے سب سے بڑا اور سیریس مسئلہ جو اس ٹائم اس کو سامنے آ رہا ہے وہ ہے تنظیم سازی کا۔ اور سوشل میڈیا کے اوپر عام کارکن ورکر بھی اس چیز کے اوپر اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ تحریک لبیک تنظیم سازی کے حوالے سے کافی کمزور ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ اچھا، بالکل جو عام کارکن ہے تحریک لبیک کا، ان کے اندر ڈر بھی ہے، یعنی کہ تشویش بھی پائی جاتی ہے، خوف بھی ہے، یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سوال بھی بار بار اٹھاتے ہیں مرکز کے اوپر، اور مایوسی بھی پائی جاتی ہے کہ اگر آنے والے 1-2 مہینے میں اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر تحریک لبیک کا کیا رزلٹ آئے گا۔ تو یقیناً جو دل و جان سے محبت کرنے والے کارکن ہیں تو وہ تو اس چیز کے اوپر سیریس ہیں، وہ تو ان کو تو تشویش ہونی چاہیے۔ لیکن ناظرین، اگر آپ تحریک لبیک سے محبت کرتے ہیں، آپ کا مقصد ناموس رسالت، ختم نبوت، شرعی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو پھر آپ کو بہت ساری حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور جو تنظیم سازی کے حوالے سے اگر تحریک لبیک میں کوئی کمزوریاں ہیں یا سست روی کا شکار ہے، تو اس میں کیا مرکز قصوروار ہے یا کہیں نہ کہیں عام جو کارکن ہیں وہ بھی اس میں قصوروار ہیں۔ آج اس کے اوپر تفصیلی بات کریں گے، کیونکہ اب اشد ضرورت بن چکی ہے۔ کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ہی چیز کے اوپر آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ تنظیم سازی وغیرہ وغیرہ، یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ ناظرین، جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہوتی ہے، اور میں اکثر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ جو عام کارکن سوچتے ہیں مرکز اس طرح نہیں سوچتا ہے، مرکز الگ طریقے سے سوچتا ہے، اور مرکز اگر عام کارکن کی طرح سوچنا شروع کر دے تو پھر پارٹیاں چلتی بھی نہیں ہیں، تحریکیں چلتی بھی نہیں ہیں۔ اور میں کئی ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں کہ کسی بھی لیڈر کے لیے سب سے مشکل وقت جو ہوتا ہے وہ ٹکٹ کی تقسیم یا عہدیداروں کو عہدہ دینا، کہ کس کو عہدہ دینا ہے اور کس کو عہدہ نہیں دینا ہے۔ یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے کسی لیڈر کے لیے، اور یہ بھی میں کئی ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں کہ صادر رضوی صاحب کا اصل امتحان اب شروع ہوا ہے کہ اس نے اپنے خلاف اٹھنے والی سازشوں کا بھی سامنا کرنا ہے، مشکل فیصلے بھی کرنے ہیں، اور یہ مشکل فیصلے کرنا، اندرونی بیرونی سازشوں کا سامنا تب لیڈر کر سکتا ہے جب اس کے کارکن ثابت قدم رہیں گے اور مرکز کے فیصلے کو منوان تقسیم کریں گے، تو لیڈر بڑے سے بڑے فیصلے بڑے آسانی سے کر سکتا ہے۔ تو یقیناً یہ پورا ڈیپینڈ کرتا ہے ورکر کے اوپر، کارکنوں کے اوپر، جو سپورٹر اور ووٹر ہیں اس کے اوپر کرنا چاہیے۔ ناظرین، آج بات کرتے ہیں کہ اکثر سوشل میڈیا میں یہ سننے کو ملتا ہے کہ تحریک لبیک کے جو عہدیدار ہیں وہ اپنے حلقے میں کام نہیں کرتے، وہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے، اپنے ورکروں کے پاس نہیں جاتے، ان کے ساتھ میٹنگز نہیں کرتے، پارٹی معاملات کے اوپر بات نہیں کرتے، یا ان کے مسائل نہیں سنتے۔ یہ اکثر اعتراض اٹھایا جاتا ہے جو تحریک لبیک کے عہدیدار ہیں۔ اب ناظرین، جو حقیقت ہے جس کا میں ذکر کر گیا ہوں کہ حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور کچھ نہ کچھ کمپرومائز بھی کرنا پڑے گا۔ غلط کام کے لیے کمپرومائز کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، آپ سنو گے تو آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ میں کس کمپرومائز کی بات کر رہا ہوں۔ ناظرین، یہ تو حقیقت ہے، حقیقت ہے کہ کسی بھی امیدوار، ایم پی اے، ایم این اے امیدوار کو الیکشن لڑنے کے لیے، چاہے وہ الیکشن کے دنوں میں کمپین کرے یا اس کو کچھ عرصہ پہلے معلوم پڑ جائے کہ میں اس علاقے کا امیدوار ہوں گا، تو اس کو کروڑوں روپے چاہیے اپنے حلقے میں الیکشن صرف لڑنے کے لیے۔ جیت کنفرم نہیں ہے، جیت شرط نہیں ہے کہ لازمی وہ جیتے جا۔ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں اور وہ ہار بھی جاتے ہیں، اور کروڑوں روپے کس کے اوپر خرچ ہوتا ہے؟ عام کارکنوں کے اوپر۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں جب چھوٹا تھا، ہم دیکھتے تھے تو جو بھی امیدوار آتے تھے ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں، 10-10 12-12 گاڑیاں ہوتی تھیں، اور وہ ڈگیوں میں پیسے بھر بھر کے لاتے تھے، لوگوں کو دیتے تھے کہ ہاں بھائی یہ 50,000 لو اور ہمارا جلسہ کراؤ، یہ 50,000 لو ہمارا جلسہ کرو۔ کچھ جلسے کے اوپر خرچ ہوتا تھا اور کچھ وہ اپنے جیب میں۔ جلسہ ایسا نہیں ہوتا تھا، وہ اپنے قبیلے کے آدمیوں کو اکٹھا کرو، جو بھی ایک قوم برادری بڑی ہے اس کے کسی بڑے آدمی کو 50,000 روپے دے دیا، اس نے اپنے قبیلے کے آدمی اکٹھے کر لیے، اور یہ بھی کہتا تھا قبیلے والوں کو کہ آپ نے ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا ہے، کم از کم وہ میرے گھر میں آ رہا ہے امیدوار، آپ نے بیٹھنا ہے
ہم نے ایک تھوڑا پبلک شو کرنا ہے، یہ حقیقت ہے۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں تحریک لبیک کے اوپر، جو ہم کو کمپرومائز کرنا پڑے گا یا کہیں نہ کہیں عام کارکن بھی قصوروار ہیں۔ ابھی تک اگر جو تحریک لبیک کے عہدیدار ہیں یا تو وہ ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں کہ جی فلاں عہدہ فلاں کے پاس ہے، یا وہ امیدوار ہیں یا اس امید میں ہیں کہ شاید ہم کو کوئی عہدہ مل جائے یا ہم کو ٹکٹ مل جائے۔ ناظرین یہ جو حقیقت جس کا میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، تحریک لبیک کے جتنے بھی عہدیدار ہیں یا عہدیداروں کے امیدوار ہیں یا وہ ٹکٹ کے امیدوار ہیں، وہ آلموسٹ انتہائی غریب آدمی ہیں۔ آج 300 روپے لیٹر پٹرول ہو گیا ہے۔ اگر کسی کے پاس عام گاڑی ٹویوٹا GLI 910 ماڈل گاڑی ہے، وہ ایک ڈسٹرکٹ سے یعنی کہ اپنے ڈسٹرکٹ میں وہ اس پٹرول کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ وہ ایک دن ایک گاؤں میں جا رہا ہے، دوسرے دن دوسرے گاؤں میں جا رہا ہے، تیسرے دن تیسرے گاؤں میں جا رہا ہے، لوگوں سے مل رہا ہے، ان سے باتیں کر رہا ہے، ان کو یعنی کہ میٹنگز ہو رہی ہیں وغیرہ، وہ خرچہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اب اگر جو عام کارکن کو اگر کوئی یعنی کہ مخلص آدمی کو تحریک لبیک ٹکٹ دیتی ہے تو وہ خرچہ برداشت نہیں کر سکتا ہے، وہ صرف اپنی گاڑی کے پٹرول کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اگر وہ کسی عالمی دین یا کسی بڑے مسجد کے عالم کو اگر وہ ٹکٹ دیتی ہے تو اس کی تو 20-25 ہزار روپے سیلری ہے، وہ کس کے پاس جائے گا، کس کی بات سنے گا؟ وہ تو اپنا پٹرول خرچہ بھی پورا نہیں کر سکتا ہے۔ یا اگر وہ اپنی بیٹھک یا اپنی جو اس کی چوک ہے اس کا دروازہ 24 آور کھول دیتا ہے تو 10-12-20 آدمی جب اس کے پاس ملنے کے لیے جائیں گے تو وہ ان کے چائے بسکٹ کا خرچہ بھی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ اگر تحریک لبیک ایسا کرتی ہے، ایسے شخص کو امیدوار کھڑا کرتی ہے، تو پھر انگلیاں اٹھتی ہیں کہ یار یہ تو جاتا بھی کسی کے پاس نہیں ہے، یہ تو اپنے حلقے میں کبھی گھوما بھی نہیں ہے، اس نے تو کبھی لوگوں کے مسائل بھی نہیں سنے ہیں، تو اس کو مرکز نے کیسے ٹکٹ دے دیا؟ پھر بھی مرکز کے اوپر انگلی اٹھے گی۔ اگر مرکز کسی علاقے کے کسی مذہبی یعنی کہ کسی پیر کو، کسی گدی نشین کو ٹکٹ دے دیتی ہے جس کے پاس کروڑوں روپیہ ہوتا ہے، آلریڈی پہلے اس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، اس کے بہت سارے مریدین بھی ہیں، اگر وہ یہ سوچتی ہے کہ چلو یار اس کو دیتے ہیں، یہ کم از کم خرچہ بھی خود کرے گا اور اس کے مریدین بھی ہیں اور ہو سکتا ہے یہ ٹکٹ نکال دے، تو پھر مرکز کے اوپر انگلی اٹھنا شروع ہو جائے گی صادر رضوی صاحب کے اوپر کہ یہ کس کو ٹکٹ دے دیا بھائی، یہ تو گدی نشین ہے، یہ تو نہ دھرنوں میں گیا ہے، نہ احتجاج میں گیا ہے، نہ ناموس رسالت کے لیے اس نے آواز اٹھائی ہے اور ٹکٹ اس کو مل گیا ہے، تو مرکز کہاں جائے؟ اگر مرکز کسی عام آدمی کو جو علاقے کا گنڈا ہے، جس کی بڑی بڑی لیزیں ہیں، جس کا چرس کا کاروبار ہے، جس کا یعنی کہ جوئے کے اڈے ہیں، جرائم پیش آدمی ہے، زمین کے اوپر قبضہ کرتا ہے، گنڈے پالے ہوئے ہیں، اگر اس کو لبیک ٹکٹ دیتی ہے تو بھی اس کے اوپر انگلی اٹھنا شروع ہو جائے گی کہ بھئی یہ کس کو ٹکٹ دے دیا۔ تو ناظرین جو ہم کو کمپرومائز کرنا پڑے گا یا ہم کو تعاون کرنا پڑے گا وہ کس چیز کے اوپر کرنا پڑے جائے گا کہ مرکز اگر عام آدمی کو ٹکٹ دیتی ہے جو ظاہری صورت میں دیکھنے میں وہ غریب ہے، اچھا اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اور وہ ایک اچھا آدمی ہے، مخلص آدمی ہے، تو یقیناً ہم سوچیں گے کہ یار مرکز نے اچھا فیصلہ کیا ہے، پھر ہم اپنی خواہشات کو سامنے نہیں رکھیں گے، ہم اپنے جو نفس کو سامنے نہیں رکھیں گے کہ یار یہ کس آدمی کو، میں جس کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں، یہ تو کبھی کسی کے گھر میں فاتح خانے کے لیے بھی نہیں گیا، جیسے کہ دوسرے کے بڑے بڑے لینڈ کروزروں میں آتے تھے اور جس کا 6 مہینے پہلے بھی اگر کوئی کزن بھی مر گیا، بڈھا باپ بھی مر گیا ہوتا تھا تو اس کے لیے جی فاتح خانے کے لیے آ رہا ہے، جی ہمارا امیدوار ہمارے لیے فاتح خانے کے لیے آ رہا ہے۔ یقین کر ایسے ایسے آدمی کو دیکھا ہے کہ جن کے باپ کو 6 سال گزر گیا ہے، کیوں جی فلاں امیدوار اس کے گھر فاتح خانے کے لیے آ رہا ہے، کیونکہ ہم پگھل جاتے ہیں نا کہ بھائی میں ایک معمولی سا آدمی ہوں اور ایک بڑا MP MLA آدمی ہے، میرے گھر میرے چاچا کی وہ آ گئے تو میں تو سب کچھ بھول جاؤں گا کہ نہیں یار یہ تو کتنا اچھا آدمی ہے، میں غریب آدمی ہوں اور میرے گھر میں آ گیا ہے۔ لہذا ناظرین یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری یوتھیوں میں غلطیاں ہیں، بہت سارے یوتھی ہم کہتے ہیں، لیکن یوتھیوں جو بیانیہ ہے نا، اگر اس کے اوپر تحریک لبیک عمل کرے نا، صرف ایک کے اوپر، جیسے کہتے ہیں نا یوتھی تو خیر اور مقصد کے لیے کہتے ہیں کہ ان کا مقصد تو عمران ہے نا، ان کا تو کوئی مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد ناموس رسالت، ختم نبوت، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے لیے اگر لبیک یا مرکز فیصلہ کرتی ہے کہ ایک شخص کو ٹکٹ دیتی ہے تو پھر ہم نے اس شخص کو نہیں دیکھنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے
کہ بھئی اس کو ٹکٹ مل گیا ہے اور اس کو ٹکٹ کیوں ملا ہے, کس لیے ملا ہے, اور ہم نے ووٹ کیوں دینا ہے, کس کے لیے ووٹ دینا ہے. اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں گے تو پھر مرکز کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی فیصلہ کرنے میں, اور ہمارے لیے بھی یہ اچھا ہوگا کہ چلو یار جیسا بھی ہے مرکز نے فیصلہ کیا, ہم نے اس کو یعنی ٹکٹ دینا ہے. تو ناظرین یہ بہت سارے پیچیدگیاں ہوتی ہیں. ابھی تو ٹکٹ تقسیم کا وہ بھی نہیں آیا, وہ آئے گا تو شاید کئی سوال اٹھیں گے, لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. تنظیم سازی, ٹکٹ دینا عہدے داروں کو, یہ بہت بڑے مسئلے ہوتے ہیں. لہٰذا میری گزارش ہے عام کارکنوں کو کہ وہ مرکز کے پیچھے ہمیشہ یعنی کہ کھڑے رہنا چاہیے کہ مرکز جو بھی فیصلہ کرے گا وہ الحمدللہ ٹھیک ہی کرے گا. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.